زندہ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ آج چراغ ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے۔ احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کاٹے چاہے لاکھ قدم بڑھاتے جائیں گے۔ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ ایسی قوم بھی ہے دنیا میں جو کلمہ مٹواتی ہے، کلمہ جو لب پر لائے گا جیل سے بھجواتی ہے۔ احمدیت زندہ باد، 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 احمدیت زندہ باد۔ بالله من الشيطان الرجيم۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم۔ بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین۔ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقيم۔ ہمیں سیدھے راستہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا کے راستہ پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ریڈیو احمدیہ پہ عطاء القدس طاہر تمام سامعین کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ریڈیو احمدیہ آپ ہر اتوار کی شام 7:70 AM پر 4 سے 5 بجے کے دوران اور 5:30 AM پر رات 10 سے 12 بجے کے دوران سماعت فرما سکتے ہیں۔
سامعین کرام، ریڈیو احمدیہ کا مقصد ایک خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات، قرآن کریم اور نبی کریم آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ پروگرام کے دستور کے مطابق جماعت احمدیہ کے کوئی نمائندہ آپ کے سامنے کسی خاص موضوع پر اپنی گزارشات پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سامعین ان گزارشات کے بارے میں بالخصوص اور اسلام احمدیت یا عالم اسلام کے بارے میں بالعموم پروگرام میں فون کر کے اپنے سوالات پیش کر سکتے ہیں اور ہمارے معزز مہمان ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ پروگرام میں سوالات کے لیے یا پروگرام میں کسی اپنی رائے بتانے کے لیے شامل ہونے کے لیے آپ ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں 416-410-6522 416-410-6522۔ بذریعہ ای میل آپ ہمیں QA یعنی کوشچن آنسرز @voiceofislam.ca پر بھی سوالات ارسال فرما سکتے ہیں، اور اگر آپ یہ پروگرام انٹرنیٹ پر سماعت فرمانا چاہیں تو اس کا پتہ ہے www.voiceofislam.ca، اور اس کے ذریعے آپ انٹرنیٹ پہ یہ پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جماعت احمدیہ کے معروف محقق اور اسکالر جناب انصر رضا صاحب موجود ہیں۔ آپ کچھ عرصے سے اونٹاریو سے باہر اشاعت اسلام کی غرض سے گئے ہوئے تھے اور اب آپ واپس تشریف لا چکے ہیں۔ انصر صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو بھی۔ جی انصر صاحب، آج آپ کس موضوع پہ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے جو دورہ جات رہے ہیں اونٹاریو سے باہر، اگر آپ اس سلسلے میں بھی کچھ بتانا چاہیں؟ یہ مختلف سیمینارز وغیرہ تھے، انٹرفیتھ کانفرنسز تھیں جس میں شرکت کے لیے میں BC گیا تھا جی، اور اس کے علاوہ مختلف احباب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، ریڈیو پروگرام بھی ہوئے وینکوور کے اندر، اور اس کے بعد پھر ادھر ونڈسر میں اور واٹرلو میں بھی جانا ہوا بعد میں۔ جی، اس میں بھی چند دن لگے ہیں۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ انٹرفیتھ سیمینارز میں اور یونیورسٹیز کے اندر فوکس آن اسلام کے جو ایونٹ تھے، طلباء کو اسلام سے متعارف کرانا، تو یہ سارے کام تھے۔ جی، الحمدللہ بخیر و خوبی انجام پائے اور بڑا اچھا رسپانس ملا۔ جو آج کا موضوع ہے وہ میں اپنے سامعین کی خدمت میں ختم نبوت کے بارے میں جو جماعت کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اور یہ لوگوں کو باور کرایا جاتا ہے کہ گویا جماعت احمدیہ جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین تسلیم نہیں کرتی اور ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتی۔ جی، اس کے متعلق میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل الزام ہے۔ جماعت احمدیہ سچے دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقی طور پر خاتم النبیین تسلیم کرتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی مکمل ایمان رکھتی ہے۔ اس ٹرم کے، اس اصطلاح کے جو بھی معنی ہیں، جماعت احمدیہ ان تمام معنی پر ایمان رکھتی ہے اور یہ یقین رکھتی ہے کہ نبوت میں جو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام کسی کو مل سکتا تھا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل چکا ہے، اور آپ کے بعد یہ مقام اور کسی کو نہیں مل سکتا۔ کوئی آپ سے اوپر جانا تو کجا آپ کے برابر بھی نہیں آ سکتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی واضح پیش گوئی اور قرآن کریم کی تصریح کے مطابق ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں آخر زمانے میں ایک ایسے مصلح کی، ایک ایسے ریفارمر کی آمد کی اطلاع خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، جو اسلام کی نشت ثانیہ کا موجب ہوگا، وہ اسلام کو دوبارہ سے زندہ کرے گا۔ اور یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی بھی اسی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ جی، جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے اس میں ہمارا اور ان کا کوئی بھی اختلاف نہیں ہے سوائے شخصیت کے۔ ایک 1935 میں، غالباً 34 میں یا 35 میں بہاولپور کی عدالت میں ایک مقدمہ دائر کیا گیا۔ اس میں ایک آدمی جس کا نکاح ہوا تھا وہ احمدی ہو گیا، تو علماء نے لڑکی کے ماں باپ کو اکسایا کہ تمہارا داماد تو احمدی ہو گیا ہے اور یہ کافر ہو گیا ہے، اس لیے اس کا نکاح فسخ ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے، چونکہ وہ بہاولپور کا رہائشی تھا، عدالت سے رجوع کیا اور تنسیخ نکاح کا مقدمہ دائر کر دیا۔ اس میں اس وقت کے ہندوستان کے بڑے بڑے علماء ان کی طرف سے پیش ہوئے جماعت احمدیہ کے خلاف،
اور مقدمہ بہاولپور کے نام سے خود انہوں نے شائع کیا ہے، اس کو ہم نے نہیں شائع کیا جی. اور میرے پاس وہ تینوں جلدیں موجود ہیں مقدمہ بہاولپور کی. اس میں احمدیت کے ایک بہت مشہور مخالف مولوی انور شاہ کشمیری نے بھی بیان دیا، گواہ کے طور پر مدعیہ کی طرف سے وہ آیا، اور اس نے یہ بیان کیا کہ ہم نے بتصریح یہ بتا دیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں سوائے اس کے جس کی استثناء خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام. جی. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قطعی طور پر آخری نبی ماننے کے باوجود ایک استثناء کے ہمارے بھائی قائل ہیں، اور اسی استثناء کے ہم قائل ہیں کہ باوجود اس کے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی ہے، باوجود اس کے کہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، قرآن کریم آخری شریعت ہے، آخری کتاب ہے، اور اب اس کے بعد کوئی نئی کتاب، کوئی نئی شریعت نازل نہیں ہوگی. لیکن ایک وہ جو امت میں سے آئے گا اور جس کے آنے کی خبر خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، اور فرمایا کہ لیسا بینی و بینہ نبی، کہ میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے جی. کتاب الانبیاء کے اندر، اور یہ حدیث ابو داؤد کتاب الفتن کے اندر بھی ہے. پچھلے دنوں میری گفتگو ہو رہی تھی جنوری کے مہینے میں چند علماء سے، اور اس میں ایک عالم صاحب نے، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے صریحاً انکار کر دیا کہ یہ اس حدیث سے آشتہ میں نہیں ہے، حالانکہ وہ ایک مدرسے کے منتظم ہیں، یہ کوئی عام اسکالر نہیں ہے. جی. تو ان کو تو علم ہونا چاہیے تھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحاح میں ہے، ابو داؤد صحاح کی کتاب ہے، بخاری صحاح کی کتاب ہے، بلکہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ ہے، بخاری شریف تو ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جیسا آپ کا عقیدہ ہے ہمارے غیر احمدی بھائیوں کا ختم نبوت کے متعلق، ہمارا بالکل وہی عقیدہ ہے. ایک استثناء کے آپ خود قائل ہیں اور اسی استثناء کے ہم قائل ہیں. اور جو عبارت میں نے آپ کو مولوی انور شاہ کشمیری صاحب کی سنائی ہے، تقریباً انہی الفاظ میں سیدنا مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یعنی مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ اب اور کوئی رسول نہیں اور کوئی نبی نہیں مگر وہی جس پر محمدیت کی چادر پہنائی گئی. جی. اور جیسے میں نے کہا کہ اختلاف ہے تو صرف شخصیت میں ہے. ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ 2000 سال پہلے کا ایک شخص، ایک نبی یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مریم کے بیٹے تھے، وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، اب تک وہاں مقیم ہیں، اور آخری زمانے میں ان کے نزدیک ابھی آخری آنا ہے. تو وہ کب آئے گا آخری، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ مجھے فارسی کا مثل یاد آ گیا ہے کہ قیاس کن ز گلستان من بہار مرا، کہ میری بہار دیکھ رہے ہو تو اس کے اوپر میرے گلستان کا قیاس کر لو کہ اب یہ حال ہے. تو اگر یہ آخری نہیں ہے تو پھر کیا آخری ہوگا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ان کے نزدیک جو آخری ہوگا زمانہ، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ جسمانی طور پر نازل ہوں گے آسمان سے، اور وہ مسلمانوں کی اصلاح کا یا امت محمدیہ کی نشت ثانیہ کا وہ کام کریں گے. جبکہ ہمارے نزدیک جس نے آنا ہے وہ اس امت میں سے آنا ہے، باہر سے نہیں آنا. کیونکہ قرآن کریم کی جو تصریح ہے کہ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اطاعت کے نتیجے میں یہ نام ملے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اطاعت نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو نبوت کا نام ملتا. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ میری جنوری کے اندر جی کچھ علماء سے بات چیت ہوئی. اس کے بعد ایک اور بہت بڑے عالم صاحب نے مجھے ذاتی طور پر مدعو کیا، اور ان کا تو میں بالکل ہی نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ بالکل ذاتی ملاقات تھی ہماری. اور اس میں انہوں نے کہا، اور یہ جو میری جنوری میں گفتگو ہوئی تھی وہ ان لوگوں نے یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈ کر دی. تو جو دوسرے عالم صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں، انہوں نے اس کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے وہ دیکھی ہے اور میں بہت امپریس ہوں، تو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا جی ضرور، سو بسم اللہ. تو وہ کہتے ہیں نا چشمے ماں روشن دلے ماں شاد. جی. تو ہم ملے ایک دوسرے سے پرسنلی. بہت بڑے عالم ہیں وہ، یہاں پہ ٹورنٹو میں ہی ہیں. تو پہلی جب گفتگو ہوئی ہماری، 2 نشستیں ہوئیں، تو دوسری کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں بس اب ختم، ہمیں پتہ لگ گیا تم نے تو ماننا نہیں ہماری بات، اس لیے.
تو پہلی میں نے ان کے سامنے یہی بات رکھی کہ آپ نے مجھے بلایا ہے فائنلٹی آف پروفٹ کی طرف جی، اور مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں فائنلٹی آف پروفٹ کی طرف. تم یہ مان لو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قطعی طور پر آخری نبی ہیں. تو میں کہا وہ تو میں پہلے ہی مانتا ہوں اور آپ بھی مانتے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں. تو جہاں تک نبوت کے ختم ہونے کا تعلق ہے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں تک ایک استثناء کا تعلق ہے ہمارا کوئی اختلاف نہیں. تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ پہلے انہوں نے کہا کہ وہ رسولاً الی بنی اسرائیل ہیں، بنی اسرائیل کی طرف رسول ہیں. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئیں گے تو ہوں گے تو رسول ہی نا ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو پوزیشن ہے، جو ان کا کام ہے، جو ان کا مشن ہے، وہ ہے حکمن عدلن، حکمن مقسطن. انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ وہ ایک نہایت ہی انصاف پسند حاکم ہوگا. تو میں کہا میری اس سے بھی بحث نہیں ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ کار نبوت اور رسالت انجام نہیں دیں گے، بلکہ وہ ایک حکم عدل کے طور پر، ایک منصف عادل حاکم کے طور کے اوپر کام کریں گے. یعنی وہ کار نبوت نہیں کریں گے، ان کو نبوت والا کام نہیں ہوگا. جی. تو میں نے پھر عرض کیا کہ جی میں نے یہ بھی بحث نہیں کی کہ وہ کریں گے کیا. وہ جیسے وہ غالب نے کہا ہے نا کہ کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا. بالکل صحیح. کہ حضرت ناسے گرائیں دیدہ و دل فرشرا، کوئی مجھ کو یہ تو سمجھا دو کہ سمجھائیں گے کیا. تو جو مرضی کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں، تشریف لائیں، لیکن ایک بات پکی ہے، آئیں گے تو وہ رسول ہوں گے، آئیں گے تو وہ نبی ہوں گے، چاہے ہمارے ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ کچھ بھی کام کریں، ہوں گے تو وہ رسول. چنانچہ اللہ کے فضل سے میں نے ان کو اس سے آگے نہیں بڑھنے دیا جب تک انہوں نے یہ مجھے کہہ نہیں دیا کہ ایز فار ایز دی پروفیٹہڈ از کنسرنڈ اینڈ دی فائنلٹی آف پروفیٹہڈ از کنسرنڈ وی آر آن دا سیم پیج. کہ جہاں تک ختم نبوت اور رسالت کا تعلق ہے ہمارا اور تمہارا کوئی اختلاف نہیں، ہم دونوں ایک ہی عقیدے کے اوپر ہیں. اب اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے کہ وہ کون ہوگا. کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم 2000 سال پہلے والے ہیں، یا وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو پچھلی صدی میں پیدا ہوئے وہ ہیں. اب مسئلہ شخصیت کے تعین کا ہے. ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے مخالف علماء نے لوگوں کو ہم سے بدگشتہ کرنے کے لیے چھیڑا ہے، اور ہر طرف لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ منکرین ختم نبوت ہیں. جی. اس لیے انہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بنا لی، حالانکہ یہ حفاظت کا وعدہ خدا نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اب انا کے اوپر تشدید ڈال کے خدا نے فرمایا، اور پھر حافظون کے اوپر لام تاکید کی لگا دی، لا حافظون، کہ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. تو مولوی کہتے ہیں نہیں اللہ میاں اب آپ سے نہیں ہو سکتی. اگر آپ سے ہو سکتی ہوتی تو پچھلے 122 سال سے جماعت احمدیہ پھیلتی نا. اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے تو ہوئی نہیں، اس کی حفاظت اب ہم کرتے ہیں. چنانچہ پھر انہوں نے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بنائی. جی. کہ خدا سے تو ہوئی نہیں تو جو ہم ہی کر کے دیکھتے ہیں. جی شکریہ، بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین کرام، آپ انصر صاحب کی گزارشات سماعت فرما رہے تھے. پروگرام ریڈیو احمدیہ ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے دوران 770 AM پر آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہی پروگرام رات 10 سے 12 کے دوران 5:30 AM پر بھی پیش کیا جائے گا. اب ہماری تمام لائنز اوپن ہیں. اگر آپ پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو آپ ہمیں فون نمبر 416-410-6522 پہ کال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ای میلز بھیجنا چاہیں تو آپ ہمیں کوشچن آنسرز QA یعنی کوشچن آنسرز @voiceofislam.ca پر ای میل بھی بھیج سکتے ہیں. اب ہماری تمام لائنز اوپن ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. جی انصر صاحب. ہاں جی، تو جیسے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصل مسئلہ ختم نبوت کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ شخص جس نے اس دور میں دعویٰ کیا ہے کیا حقیقی طور پر وہ وہی الامام المہدی اور المسیح الموعود ہے یا نہیں ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے آنے کی خبر نہ ہو اور وہ شخص خود کو قرآن اور حدیث کے اوپر عامل بھی اور قائل بھی سمجھتا ہو، اور پھر وہ یہ کہے کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تمام لوگ جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمارے درمیان موجود ہے. جی بہت بہت شکریہ.
انصر صاحب، ہمیں ایک ای میل موصول ہوئی ہے دوران ہفتہ، اور یہ ای میل ہے وسیم ساہی صاحب کی، اور ان کا سوال یہ ہے. السلام علیکم وہ کر رہے ہیں ہمیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ جب آپ لوگ ریڈیو پہ السلام علیکم کہتے ہیں تو بعض لوگ آپ کو اس کے جواب میں صرف وعلیکم کہتے ہیں یا کچھ اور اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مہدی کے ماننے والوں پر مسلمانوں پہ سلامتی بھیجنے بھی گوارا نہیں ہے، ان کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ وہ مہدی کو ماننے والوں کو سلام کا جواب اس طریقے سے دیں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے؟ جی، آپ نے بڑا سینسٹیو اور اچھا سوال کیا ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ وہ ہم کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں، تو میں ان کو وعلیکم السلام کہہ رہا ہوں. جی. اور تمام سننے والوں کو تم پہلے کہہ چکے ہیں. اصل میں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے بدقسمتی سے قرآن اور حدیث کو ترک کر دیا ہے، اور ہم نے اپنا دین مولوی کے سپرد کر دیا ہے. اور مولوی جو بتاتا ہے ہمیں، ہم اسی بات کو لے دوڑتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی بات ہمیں ان مولوی صاحب کی طرف سے بتائی گئی ہے وہ حقیقی اسلام ہے اور قرآن حدیث میں ویسا ہی لکھا ہے. حالانکہ یہ کہ کسی کو آپ مسلمان سمجھتے ہوں تو اسی کو السلام علیکم کہیں، یہ قرآن اور حدیث دونوں کی روح سے غلط ہے. یہ اسلام کہنا مسلمان کا شعار ہے اور اس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ السلام علیکم کہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، سورہ نساء کی آیت نمبر 87 ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. کہ اگر تمہیں سلام کیا جائے، خیر سگالی کا تحفہ پیش کیا جائے، تحیہ کیا جائے، یہ تحیہ وہ حلوے والی ہے والا ہے، دوسرا نہیں ہے جی، تو تم اس کا جواب دیا کرو یا اس سے بہتر پیش کیا کرو یا کم از کم اتنا تو کہا کرو. اور پھر اس کے بعد اب اس میں یہ تخصیص نہیں ہے کہ مسلمان کہے تو تم اس کو جواب دو اور غیر مسلم کہے تو نہ جواب دو، بلکہ یہ کہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تم کو خیر سگالی کا تحفہ پیش کیا جائے، جب تم کو السلام علیکم کہا جائے تو تم اس کا جواب اچھے طریقے سے دیا کرو. یعنی اگر آپ نے مجھے کہا ہے السلام علیکم تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو کہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر آپ مجھے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو میرا فرض ہے کہ میں آپ کو کہوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بڑھا کے ذرا سا بڑھا کے. جی. اور ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے فرمایا وعلیکم. تو صحابہ نے کہا کہ آپ نے صرف وعلیکم کا فرمایا کہ اس سے بڑھا کے میں کیا کرتا، سب کچھ تو اس نے کہہ دیا ہے. جی. تو میں نے کہا کہ جو کچھ بھی تم نے کہا وہی تمہارے اوپر، یعنی اللہ کی رحمت اور برکت. اس صورت میں اگر آپ کی یہ نیت ہے تب تو خالی وعلیکم کہنا ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا کہ ہم نے سلامتی نہیں بھیجنی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کی اس آیت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. جی. کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں بڑی فروتنی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب وہ جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سلام. جی. تو آپ ہمیں جاہل سمجھ کے اسلام کہہ دیا کریں. جی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رحمان کے بندوں کا یہ کام ہے کہ جاہلوں کو مخاطب ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سلام. جی. پھر کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ فصفح عنہم وقل سلام فسوف یعلمون، بس ان سے درگزر کر اور کہہ سلام. اب یہ کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ. یعنی مومن جو ہیں جب وہ کسی لغو بات کو سنتے ہیں تو اس سے اعراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں جی، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال، تم پر سلامتی ہو، ہم جاہلوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے. جی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے باپ سے جدا ہو رہے ہیں تو ان کو یہ کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ. اس نے کہا تم پر سلام، میں ضرور اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت طلب کروں گا، یقیناً وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. جی. یہاں پہ یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے دو باتیں کی. ایک یہ کہا سلام علیک کہ تم پر سلامتی ہو، پھر یہ کہا کہ ساستغفر لک کہ میں تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع کیا ہے مغفرت مانگنے سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مشرک ہے اور مشرک کے لیے مغفرت نہیں مانگنی، سلام کرنے سے نہیں منع کیا.
جی سری آیات ہیں قرآن کریم کی جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بات سے منع کیا ہے کہ تم نے اپنے باپ کے لیے مغفرت نہیں مانگنی، لیکن سلام کرنے سے منع نہیں کیا۔ جی پھر حدیث کی طرف آتے ہیں تو بخاری کتاب الاستئذان باب التسلیم فی مجلس فی اختلاط من المسلمین والمشرکین، یہ باب کا نام ہے پورا، اور اس میں ان اسامہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی المجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبدت الاوثان والیہود فسلم علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے جس میں مسلمان، مشرکین، بت پرست، یہود سب ملے جلے بیٹھے تھے۔ آپ نے ان کو السلام علیکم کہا۔ جی پھر اسی کتاب الاستئذان بخاری کے اندر فرمایا ہے کہ انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا وعلیکم۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں اہل کتاب سلام کریں تو وعلیکم کہا کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ اہل کتاب کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہا کرو، حالانکہ اس میں ایسا کوئی لفظ نہیں جس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ صرف وعلیکم کہا کرو۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ وہ بندے نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم۔ اور جب کوئی کہے گا السلام علیکم تو اگر آپ نے کہا کہ وعلیکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو، اس لیے اگر کوئی لفظ سلامتی کا کہتا ہے یا نہیں کہتا، وہ ہمارے اوپر سلامتی ہی بھیج رہا ہے۔ جی اور اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے کفار کو سلام نہیں کرنا، کیونکہ میں نے پہلی حدیث بتائی ہے آپ کو جس میں کفار کو، مشرکین، یہود سب کو ملے جلے بیٹھے تھے، حضور نے سب کو السلام علیکم کہا۔ اور اسی طرح اور بھی احادیث ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ جب کسی کو ملتا ہے تو اس کو السلام علیکم کہتا ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کافر ہو یا مشرک ہو یا مسلمان ہو۔ جی بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ سامعین کرام، آپ ریڈیو احمدیہ 770 AM پر سماعت فرما رہے ہیں۔ یہ پروگرام ہر اتوار کی شام 4 سے 5 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، اور 5:30 AM پر رات 10 سے 12 کے درمیان بھی آپ یہ پروگرام سماعت فرما سکتے ہیں۔ اس وقت ہم ایک اور ای میل کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ رمضان ساجد صاحب نے کی ہے، اور ان کی ای میل انگلش میں ہے اور اردو اس کی کچھ ایسی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے جو لوگ قائل ہیں وہ اس بارے میں کیا ان کا عقیدہ ہے، کیونکہ قرآن کریم ان کو ایک بشر رسول فرماتا ہے، وہ ان کی موجودہ اسٹیٹس کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اس ٹائم کیونکہ بشر رسول ہیں وہ کہاں ہیں، ان کی جو باقی ضروریات زندگی ہیں جو کہ ایک بشر کے ساتھ ہیں۔ غالباً یہ سوال ہے ان کا۔ بات یہ ہے کہ جو بنیادی مسئلہ میں نے پہلے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ دیا اور مولوی کی بات کو ہم نے مان لیا، اور جو اس نے کہا وہ ہم نے آمنا صدقنا کہہ دیا اور اس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا۔ یعنی کبھی کسی نے کسی مولوی صاحب کو یہ نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو کہ نبی ہیں، جی تو کیا یہ دونوں باتیں متضاد نہیں ہیں؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ جی تو یہ کھلا تضاد جو ہے یہ کسی کو نظر نہیں آتا یا لوگ پوچھتے نہیں ہیں، اس بات کے اوپر مجھے بڑی حیرانگی ہے۔ اور قدیم لوگوں نے پوچھا، جیسے میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ کہ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفسیر لکھی، تفسیر کبیر کے نام سے۔ اس میں جو مسائل درپیش آئے، جو سوالات ایسے تھے جو لوگوں کو لگے کہ اس کے جوابات ہونے چاہیے، وہ جب انہوں نے پوچھے بعد میں تو ان کے اوپر پھر حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا مسائل الراضی و اجوبتها، راضی کے مسائل اور ان کے جواب۔ اس میں ایک سوال یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں، تو یہ دونوں عقیدے متضاد ہیں۔ جی تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے کے نبی ہیں، تو پہلے والا آ سکتا ہے، بعد والا نہیں آ سکتا۔ بعض لوگ اس کا ایک اور جواب بھی دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ نبی نہیں ہوں گے جی اور امتی ہوں گے۔ یہ تمام باتیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔
کسی بھی جگہ، کیونکہ ہم تو قرآن حدیث کے فالوور ہیں نا، تو جب آپ کوئی جواب پیش کرتے ہیں تو آپ کو جواب اپنے پاس سے گھڑ کے نہیں پیش کرنا، بلکہ آپ نے جواب دینا ہے یا قرآن سے یا حدیث سے۔ تو جب آپ کو یہ پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ختم نبوت کی مہر نہیں ٹوٹتی، تو آپ نے کہا کہ نہیں، وہ جو پہلے والا ہے وہ آ سکتا ہے، جو بعد والا ہے وہ نہیں آ سکتا۔ جی، تو درخواست میری اتنی ہے کہ اس قسم کی ان الفاظ پر مشتمل یا تو کوئی آیت دکھا دیں یا کوئی حدیث دکھا دیں کہ جو بعد والا ہے وہ نہیں آ سکتا، جو پہلے والا ہے وہ آ سکتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے، قرآن کریم تو صاف طور پہ بیان کرتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہیں وہ نبی ہیں، جی، حدیث صاف بیان کرتی ہے کہ وہ نبی ہیں، اور ان کی معزولی کا کہیں بھی کسی جگہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ جی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ امتی ہوں گے۔ جی، قرآن کریم صاف طور پر یہ بیان کرتا ہے کہ ایک نبی اپنے سے پہلے والے نبی کا امتی بن سکتا ہے، اپنے سے بعد والے کا نہیں بن سکتا۔ اس لیے جتنی بھی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ من گھڑت جوابات ہیں جو مولویوں نے اپنے پاس سے گھڑ کر لوگوں کو بتائے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ انصر صاحب۔ علی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیو میں کال کر کے ایک سوال پوچھا ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہو تو کیا وہ خدا کا نام لے سکتا ہے یا وہ کھانا کھا سکتا ہے؟ جی بالکل لے سکتا ہے، کھانا بھی کھا سکتا ہے اور خدا کا نام بھی لے سکتا ہے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ وحید صاحب موجود ہیں۔ جی وحید صاحب، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب انصر رضا، میرا ایک چھوٹا سا عرض ہے جی سر، کہ یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ بل رفع آسمان پر اٹھائے گئے، تو جب وہ آئیں گے آسمان سے، کیا اس کی امینڈمنٹ ہو جائے گی کہ بل رفع، یا یہ قرآن میں لکھا ہی رہے گا؟ اصل میں تو پھر بھی یہ کہوں گا کہ بل رفع، جی کیا ایکسپلینیشن؟ جی بہت بہت شکریہ وحید صاحب۔ وحید صاحب کا سوال آپ نے سنا، وہ فرما رہے ہیں کہ بل رفع، کیونکہ قرآن کریم تو ہر دور کی کتاب ہے، تو وہ جب حضرت عیسیٰ آسمان سے تشریف لے آئیں گے تو تب اس لفظ یا اس فکرے کی کیا اہمیت رہے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان کا تو کوئی ذکر ہے ہی نہیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ جی، تو جب آپ اللہ کی طرف متعین کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی کو محدود کر دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کی کنہ کو نہیں جانتے، ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، اس لیے ہم اللہ کے بارے میں نہیں بات کر سکتے۔ ہم یہ جانتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں جس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا کہ اللہ موجود ہے، لیکن وہ کس طرح سے موجود ہے، وہ کیا ایک متعین جگہ کے اوپر مقید ہے، بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے آگے نہیں ہے، یعنی جیسے ہمارے بھائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عرش کے اوپر ہے، جی، اور عرش ساتویں آسمان کے پرے ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہیں جی، تو پہنچتے 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 پھر وہ عرش پر پہنچ گئے۔ جو جسمانی معراج مانتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گویا عرش کے اوپر ہے، اور عرش ظاہر ہے کہ ایک محدود جگہ ہے، وہاں پہ خدا ہے اور اس سے آگے خدا نہیں ہے۔ یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، قرآن حدیث سے تو اس کی کہیں تصدیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض هو اللہ فی السماوات والارض، وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ علم کے لحاظ سے ہے، جب آپ نے علم کے لحاظ سے بات کی تو پھر آپ نے کیفیت ڈال دی اس کے اندر۔ جی، تو کیفیت ڈالنی نہیں ہم نے، جی، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ طاقت کے لحاظ سے ہے یا وہ علم کے لحاظ سے ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، کیونکہ جی، اس کا جسم تو ہے ہی نہیں، اس کی ڈینسٹی نہیں ہے، اس کی کمیت نہیں ہے، جی، اس لیے وہ کس طرح سے ہے وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح سے ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے، اور اس کے لیے سمت متعین کرنا اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک نہایت گستاخی ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ یہاں پہ ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا، مولوی صاحب سے بات ہو رہی تھی میری، تو ان کو میں نے یہی پوچھا کہ مجھے صرف یہ بتائیں کہ جہاں سے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا گیا تھا وہاں خدا نہیں تھا، اور جہاں پہ اٹھایا گیا ہے وہاں پہ خدا ہے۔ جی، اور اگر آپ کے عقیدے کے مطابق خدا عرش پر ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عرش پر کیوں نہیں اٹھایا؟ دوسرے یا بعض لوگوں کے عقیدے کے مطابق چوتھے آسمان پر کیوں رکھا؟ کیونکہ خدا نے یہ کہا نا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب فرض کریں کہ آپ کی بات مان لیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، جی، تو پھر تو ان کو عرش پہ لے کے جانا چاہیے تھا نا، ان کو دوسرے یا چوتھے آسمان پہ کیوں روک دیا؟ جی، اور عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ اب وہ خدا باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے،
تو پھر تو وہ عقیدہ درست ہونا چاہیے نا، کیونکہ جب خدا نے اپنی طرف بلایا ہے اور خدا عرش پر ہے تو پھر اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دائیں یا بائیں طرف عرش پر بٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ خدا تو وہاں پہ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں ان کو، بعض کہتے ہیں چوتھے آسمان پر ہیں، بعض کہتے ہیں دوسرے آسمان پر ہیں، جہاں بھی ہیں وہاں نہیں ہے جہاں پہ خدا نے اٹھایا تھا، جس طرف اٹھایا تھا وہاں نہیں ہے. جی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ جہاں سے اٹھایا تھا وہاں خدا نہیں ہے، اور جہاں اٹھایا ہے وہاں خدا ہے. اور مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ اس وقت رکھا ہوا ہے وہاں بھی نہیں ہے خدا تعالیٰ کی ذات کو محدود کر دیا نا ایک طرف وہاں پہ. دوسری بات جیسے میں نے کیا کہ آسمان کا تو لفظ ہے ہی نہیں، تو جب آسمان کا لفظ نہیں ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں نزول مسیح کا بھی ذکر نہیں ہے. جی. چڑھانے کا ذکر ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ میری لاگدی کسی نہ ویکھی تے ٹوٹ دین جگ جان دا. جی. تو یہ ایسی بات ہے کہ جانے کو سارے مانتے ہیں، آنے کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور آج تک آیا بھی کوئی نہیں. جی. سب سے پرانا مذہب جو ہے وہ ہندو مذہب ہے. ان کے عقیدے کے مطابق حضرت کرشن علیہ السلام آسمان پر بیٹھے ہیں، 5000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، اب تک تو نہیں آئے. زرتشتیوں کا شاہ بہرام آسمان پر بیٹھا ہے، وہ یہیں پہ تھا، یہاں سے چلا گیا، اب تک وہ واپس نہیں آیا. جی. یہودیوں کا الائجہ ملاکی نبی کی کتاب کے مطابق آسمان پہ چلا گیا، وہ آج تک نہیں آیا. عیسائیوں کا مسیح اور مسلمانوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے ہیں، آج تک وہ واپس نہیں آئے، 2000 سال گزر گئے ہیں. جی. اس لیے جانے کا تو سارے ذکر کرتے ہیں، آنے کا کوئی ذکر نہیں کرتا. تو اس لیے یہ بات کہ جب وہ آئیں گے تو پھر مسلمان اس آیت کو کہاں لے جائیں گے، یہ اپنی ذات میں پھر کوئی اتنی حیثیت نہیں رکھتی. اس لیے کہ پہلے ہمیں جو مضبوط اور بنیادی بات ہے اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جی. کہ جہاں سے اٹھایا تھا وہاں خدا تھا کہ نہیں تھا، اور اگر نہیں تھا تو پھر جہاں اٹھایا وہاں بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بیچ میں ٹرانزٹ میں ہے نا. جی. بہت بہت شکریہ انصر صاحب. ٹیلی فون لائن پہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر صاحب. جی زبیر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو آپ کے کچھ صحابہ کو جو ہے شمال یعنی جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابی تھے. جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا جو حدیث میں آتا ہے وہ کہیں گے کہ اب فرشتے کہیں گے یہ میرے صحابی ہیں، تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کے بعد انہوں نے جو ہے دوسرا راستہ اختیار کر لیتا. تو آپ جو ہے وہ کہیں گے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ میں یہی کہوں گا جو کہ عبد صالح نے کہا تھا کہ فلما تو فائدہ نہیں. تو کیا یہ حدیث، یہ تو قرآن مجید میں بھی آیت ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھائے نہیں گئے تھے، جیسا کہ ترجمہ تاج کمپنی والوں نے جیسا کیا ہے کہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا. جی. تو یہ کیسا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اٹھائے نہیں گئے، تو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ترجمہ ایسے کیسے تاج کمپنی نے کیا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ زبیر صاحب پروگرام میں شمولیت کا اور سوال کرنے کا. جی انصر صاحب. یہ تو تاج کمپنی سے پوچھیں گے انہوں نے کیوں کیا ایسا. جی. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ اپنے عقیدے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے لوگ اس طرح کے تراجم کرتے ہیں، اور نہ وہ خود عقل و دانش سے کام لیتے ہیں اور نہ اس کو پڑھنے والے کبھی اس کو پوچھتے ہیں. جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ جب ان سے یہ پوچھتے نہیں کہ ایک طرف تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمانی آخری نبی مانتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو مانتے ہیں. جی. تو یہ تو جو کھلا تضاد ہے اس کے بارے میں لوگ پوچھتے نہیں، اس کے بارے میں لوگ غور نہیں کرتے. اور یہ جو حدیث ہے یہ عام طور کے اوپر لوگ پیش نہیں کرتے، اور کسی کو اس طرح سے وہ موقع نہیں دیتے کہ ان کے سامنے وہ بات آئے اور وہ اس کو غور کریں اور پھر مولوی صاحب سے پوچھیں. جی. اور میں نے بتایا آپ کو کہ پہلی جو میری ایک مولوی صاحب سے بات ہوئی تھی جو ایک مدرسے کے منتظم بھی ہیں، ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو عام طور پر مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن کے اوپر حدیث کو فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ قرآن کو فوقیت دینی چاہیے. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا تو پوچھا کہ معاذ کیسے فیصلے کرو گے، کس بنیاد پر؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قرآن کے مطابق. فرمایا کہ اگر قرآن میں سے نہ ملے، یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نہ ہو، فرمایا تمہیں نہ ملے کیونکہ ہماری عقل محدود ہے نا. جی. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی سنت کے مطابق. گویا قرآن کو فوقیت ہے، اور صحابہ بھی سمجھتے تھے کہ فوقیت قرآن کو ہے، لیکن ہمارے جو اس وقت بھائی ہیں وہ حدیث کو فوقیت دیتے ہیں قرآن کے اوپر. مجھ سے کئی لوگ کہہ چکے ہیں کہ تم سنت کے بغیر قرآن کو سمجھ کیسے سکتے ہو، حالانکہ قرآن میں تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ جی آپ پہلے سنت کو پڑھ لیں پھر
قرآن کو پڑھنا آگے. جی. تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ مولوی صاحب کو جب میں نے وفات مسیح کی آیات بتائیں تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ تم کوئی حدیث پیش کر دو تو میں ابھی تمہاری بات مان جاؤں گا. تو میں نے ان کو یہ حدیث پیش کر دی. جی. تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ پھر انہوں نے میری بات مان لی. جی. یہ آپ کی خوش فہمی ہے. جی. جی سامعین کرام، ریڈیو احمدیہ آپ 770 AM پر سماعت فرما رہے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں، 416-410-6522. جی انصر صاحب، پروگرام کے شروع میں آپ نے فرمایا تھا کہ ختم نبوت کے موضوع پر ہمارا اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صرف شخصیت کا اختلاف ہے. تو عصر حاضر میں ایسے کون سے علماء کرام کا آپ نام لینا چاہیں گے جو کہ تقریباً بائن ہی وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو جماعت احمدیہ کا ہے ختم نبوت کے بارے میں؟ نہیں، جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے اس میں تو تمام لوگوں کا ایک ہی عقیدہ ہے. جی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جو کسی بشر کو، کسی نبی کو مل سکتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گیا ہے. اور اس سے اوپر کسی کو کوئی مقام نہیں مل سکتا، اس کے برابر بھی نہیں مل سکتا. جی. لیکن جب شخصیت کی بات آتی ہے، کیونکہ جب آپ یہ کہیں کہ یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے 2000 سال پہلے والے، یا پھر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی ہیں وہ، تو جہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے ان کو قرآن کریم صریحاً فوت شدہ اعلان کرتا ہے. اور وہ چونکہ اتنی قطعی قسم کی آیات ہیں اور اتنی واضح شہادتیں ہیں کہ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں غیر احمدی علماء میں سے جو اس بات کو تسلیم کرتے جا رہے ہیں. مصر کے علامہ محمود شلتوت اور ان کے علاوہ چند اور الازہر کے علماء نے، عبید اللہ سندھی صاحب نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، اور اب موجودہ زمانے میں جاوید احمد غامدی صاحب نے برسر عام اس بات کا اعلان کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں. جی. لیکن اس کے ساتھ جو ایک بات وہ پیش کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں اس لیے اب آنا کسی نے نہیں. تو یہ ختم نبوت کا جو ان کا عقیدہ ہے وہ وفات مسیح کے ساتھ مل کر اور زیادہ دگنا ہو جاتا ہے کہ باقی مسلمانوں کے پاس تو پھر بھی تھوڑی سی آس ہے نا ابھی کہ وہ اس کو ذرا پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ جی کسی نہ کسی نے آنا ہے، جو تھوڑی بہت بات ہے. لیکن وہ لوگ غیر احمدی علماء میں سے جو اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، جیسے غلام احمد پرویز صاحب ہیں، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہمارے خلاف ختم نبوت اور تحریک احمدیت. جی. اور اس کے علاوہ ان کے بہت سے لیکچرز وغیرہ اس بات کے اوپر ہیں. انہوں نے صریحاً انکار کر دیا کہ کسی نے نہیں آنا، حالانکہ وہ قرآن فہمی کے بڑے دعوے دار ہیں اور قرآن کے پیغام کو پھیلانے کے بڑے دعوے دار ہیں، وہ بھی اور ان کے ماننے والے بھی. اور یہاں ٹورنٹو میں بھی جو ان کے پیروکار لوگ ہیں جو پروجیکٹر کے اوپر ان کی لیکچرز وغیرہ دکھاتے ہیں ہفتہ وار، میں نے ان کو بہت دفعہ رابطہ کیا اور ان سے میں نے کہا کہ آپ اگر قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں اور قرآن سے وفات مسیح کے قائل ہو چکے ہیں تو میں آپ کو قرآن کریم سے امت کے اندر ایک آنے والے کی شہادت جو ہے نا وہ دینا چاہتا ہوں. جی. لیکن وہ نہیں آتے، صرف کیا کر سکتے ہیں. جی. جی جی. تو یہ ایک المیہ ہے، وہ ہمارے جو غیر احمدی بھائی ہیں ان کا جو سب سے بڑا اس وقت المیہ ہے وہ اسی بات میں ہے کہ چونکہ ہم نے نہ خود قرآن کریم پڑھا، نہ ہم عربی پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، صرف اس کو طوطے کی طرح رٹ کے تلاوت کرنا، اس کو باعث برکت خیال کرنا، جو کہ یقیناً ہے، کوئی بھی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن کریم کے الفاظ میں بھی برکت ہے. اگرچہ یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب نہیں ہے کہ آپ بلا سوچے سمجھے اس کو پڑھ لیں اور پھونکے مار دیں، تو صرف یہی کام نہیں ہے اس کا. نو ڈاؤٹ کہ اس کے الفاظ میں بھی برکت ہے، لیکن جو اصل مقصد اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ہدی للمتقین، کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. جی. تو یہ ہدایت کا موجب ہے اور یہ راستہ دکھانے کا موجب ہے. صحیح عقیدہ اور صحیح عمل اس دنیا میں جو آخرت میں بھی ہمارے لیے نجات کا موجب ہوگا، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کو مولوی کے ہاتھ میں نہ دے دیں، بلکہ اگر آپ کوئی بات سنتے ہیں کسی عالم سے، انکلوڈنگ جماعت احمدیہ کے علماء، میں نے ہر دفعہ جس مجلس میں، جس میٹنگ میں بھی بیٹھ کے بات کی ہے، ان کو میں نے یہی کہا ہے کہ آپ ہم سے بھی پوچھا کریں. جی. اگر آپ کو کسی بات کے بارے میں کوئی شک ہو
اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں یہ تو ہم نے پہلے نہیں کبھی سنی بات، تو آپ برسر عام پوچھا کریں، بعد میں پوچھ لیں، یہیں پہ پوچھ لیں کہ جی مجھے اس کا ریفرنس چاہیے. وہ ریفرنس اگر میں آپ کو پرووائڈ نہ کر سکوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے اور میں نے وہ بات غلط بیان کی ہے جس کا مجھے حق نہیں ہے. جی انصر صاحب اس ٹائم ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے محمد علیم صاحب. علیم صاحب السلام علیکم. بھائی السلام علیکم. علیم نہیں امین بول رہا ہوں. ہاں جی امین صاحب معذرت. اچھا تو میرا یہ چھوٹا سا سوال تھا آپ سے کہ جیسے آپ نے فرمایا، یہ میں آپ کا پروگرام سن رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا امام مہدی کے بارے میں جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں قرآن مجید میں کہ وہ آئیں گے، اور انہوں نے کچھ جگہ کا نام بھی بتایا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ حج کے دوران، شاید حج اکبر کے دوران وہ اپنا اہمیت کا وہ کریں گے، وہ اعلان کریں گے. جی تو کیا ایسا یہ غلام احمد صاحب جو آپ جن کو ماننے والے ہیں وہ کیا وہ وہیں پہ پیدا ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے اعلان کیا، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے تھوڑا سا اس بارے میں ذرا بتائیے گا. جی شکریہ امین صاحب. ایک اور کالرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کی کال بھی لے لیتے ہیں، پھر ان کے نمبر وار سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. حمید صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. حمید صاحب السلام علیکم. السلام. میں یہ آپ سے پوچھ رہا تھا، ابھی میں نے ریڈیو آن کیا تھا تو یہ ذکر کر رہے تھے کہ جو ہے وہ کہ قرآن میں ایک ذکر ہے کہ کوئی آنے والے ہیں. یہ ذرا ایکسپلین کریں گے کہ یہ یا بیسیکلی جو بیسک تھاٹس ہیں احمدیہ اس مسلک کے، وہ ذرا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. جی بہت بہت شکریہ حمید صاحب. امین صاحب کے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. نزول مسیح کی علامات کے غالب سلسلے میں انہوں نے کچھ جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مومنوں کی یہ نشانی بتائی ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جی کہ مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتا ہے. تو وہ نشانیاں جو بالکل سامنے کھلی کھلی واضح آ جاتی ہیں ان کو ماننے پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ جس دن تمام نشان سامنے ظاہر کر دی جائیں گے اس دن ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوگا. تو جتنی بھی نشانیاں بتائی جاتی ہیں نا وہ ظاہر نہیں ہوتی بلکہ وہ پوشیدہ ہوتی ہیں اور وہ تعبیر طلب ہوتی ہیں. اس وقت ہمارے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو کھل کے بتاؤں، لیکن اگلے کسی پروگرام میں جی ان شاء اللہ تعالیٰ امام مہدی کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان کے متعلق ہم آپ کو تفصیل سے اس میں بتا سکتے ہیں کہ کیا کیا وہ نشانیاں ہیں اور وہ کیسے پوری ہوئی، کیونکہ اگر ان کے مطابق لیا جائے تو پھر کسی بھی نبی کی سچائی ثابت نہیں ہوتی. جی کیونکہ قرآن کریم میں وہ بائبل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ لکھا گیا ہے اور تمام مفسرین اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ جو بائبل کی آیت میں کوٹ کرنے لگا ہوں بھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. جی اور وہ لکھا ہے کہ خدا سینہ سے نکلا، شہید سے طلوع ہوا اور فاران سے جلوہ گر ہوا 10,000 قدوسیوں کے ساتھ. جی تو فاران مکہ کے باہر ایک پہاڑی ہے. تمام مسلمان مفسرین اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے وقت 10,000 قدوسیوں یعنی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لائے ہیں تو یہ پیش گوئی اس وقت پوری ہوئی اور یہ بائبل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. جی لیکن اس میں لکھا ہے کہ خدا سینہ سے نکلا یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور شہید سے جلوہ گر ہوا یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور فاران سے جلوہ گر ہوا 10,000 قدوسیوں کے ساتھ. تو تینوں جگہ پہ خدا کے آنے کا ذکر ہے. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا آیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کا بندہ آیا، خدا کا نبی آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تعبیر کی ہے اس کی، جی آپ نے اس کو ایز اٹ از نہیں لیا. اور تمام انبیاء کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اسی لیے انکار کیا کہ وہ جو نشانیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں ظاہری الفاظ میں پوری نہیں ہوئیں. جی اور ابھی تک وہ جو کتابیں لکھ رہے ہیں آج بھی اس وقت کینیڈا میں، امریکہ میں اور یورپ میں جو یہودی کتابیں لکھ رہے ہیں یہ بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مسیح نہیں ہے جن کا وہ انتظار کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو نشانیاں لکھی گئی تھیں وہ اس میں پوری نہیں ہوئیں کیونکہ وہ بھی ظاہری طور پر لے رہے تھے، اس لیے وہ ظاہری طور پر چونکہ نہیں پوری ہوئی. لیکن ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سچے مسیح تھے، خدا نے ذکر کیا ہے. جی اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن نے بتا دیا، ورنہ جو ظاہری علامات کا انتظار یہود کر رہے تھے وہ تو ان میں پوری نہیں ہوئی. نہ تو انہوں نے یہودیوں کی حکومت قائم کی،
نہ انہوں نے پوری دنیا سے بکھرے ہوئے یہودیوں کو جمع کیا، اور نہ انہوں نے تورات کی حکومت قائم کی. جی، یہ 3 بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ مسیح کے دور میں ہونی چاہیے تھی. باقی چھوٹی چھوٹی اور بہت سی بھی ہیں، لیکن یہ 3 بڑی نشانیاں ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس کے دور میں پوری نہیں ہوئی. چونکہ نہیں ہوئی اس لیے وہ سچا مسیح نہیں ہے، نعوذ باللہ. جی. تو آج بھی ہمارے جو بھائی ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ حج کرنے جائیں، وہ فلاں فلاں جو پیش گوئی ہے، جو علامت ہے وہ ویسے ہی پوری ہو. چونکہ وہ نہیں پوری ہوئی اس لیے مرزا غلام احمد علیہ الصلوۃ والسلام وہ مسیح اور مہدی نہیں ہیں جن کے آنے کا ہم انتظار کر رہے ہیں. جی. تو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھی یہود و نصارہ کے ویسے مشابہ ہوں گے جیسے ہاتھ ہاتھ کا اور پاؤں پاؤں کا ہوتا ہے. اور ایک یہ بھی انگریزی میں کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ لرن اینی تھنگ فرام ہسٹری. جی. تو ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ بھی کرتی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے. تو یہ سبق سیکھیں کہ یہودیوں نے جس بنا کے اوپر مسیح علیہ السلام کا انکار کیا، آپ اسی بنا کے اوپر دوسرے مسیح کا انکار نہ کریں، بلکہ جو قرآن کریم نے آپ کو اصل نشانی بتائی ہے کسی کے سچا ہونے یا نہ ہونے کی، اس کے اوپر غور کریں، پھر دیکھیں کہ وہ بندہ سچا ہے یا نہیں. جی، بہت بہت شکریہ انصر صاحب. اب ہم آج کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ حمید صاحب نے پوچھا تھا کہ جماعت احمدیہ کی بعض بنیادی تعلیمات یا بیسک کانسیپٹس جماعت کے کیا ہیں؟ جماعت احمدیہ کی بنیادی عقائد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی خبر دی تھی کہ آخری زمانے میں ایک ایسا ریفارمر مسلح آئے گا جس کا نام ابن مریم ہوگا. اس کو ابن مریم کا نام دیا جائے گا. وہ وہی صفات کا حامل ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، اور وہ اسلام کی نشت ثانیہ کا کام کرے گا. جی. اور دوسرا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے یہ ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اس لیے جس ابن مریم کا ذکر ہے آنے کا وہ نہیں ہے جو 2000 سال پہلے آئے تھے، بلکہ ان کی صفات کا حامل ایک شخص ہوگا جس کو وہی نام دیا جائے گا روحانی طور کے اوپر. وہ اسلام کی نشت ثانیہ کا کام کرے گا، اور وہ ہم اللہ کے فضل سے اس وقت کر رہے ہیں. جی، بہت بہت شکریہ انصر صاحب. خاکسار آج کے پروگرام کا اختتام حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کے 2 اشعار پہ کرنا چاہتا ہے. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، اور دل میں یہی ہے ہر دم، تیرا صحیفہ چوموں، قرآن کے گرد گھوموں، کعبہ میرا یہی ہے. جی انصر صاحب، اگر آپ سم اپ کرنا چاہیں پروگرام کو. جی، میں یہی جو ہر دفعہ عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تمام ہمارے جو احمدی بھائی ہوں یا غیر احمدی بھائی ہوں مسلمان، ان کو بڑی درد دل کے ساتھ یہ درخواست ہے کہ آپ اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ کتاب آپ سے کیا مطالبہ کرتی ہے، وہ کتاب آپ کو کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے. وہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسان کر دی ہے، مولوی نے مشکل بنا دی ہے. جی. تو بنیادی عربی گرامر اگر آپ سیکھ لیں اور اس کی روشنی میں آپ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر جو بات نہ سمجھ آئے وہ اہل علم سے پوچھ بھی لیں. جی. خدا نے خود کہا ہے کہ فَاسْأَلُوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو جا کر. تو اس کی طرف خاص توجہ کرنی چاہیے. یہ ہماری دینی اور دنیاوی نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے. جی، بہت بہت شکریہ انصر صاحب. سامعین اکرام، پروگرام ریڈیو احمدیہ آپ 770 AM پر سماعت فرما رہے تھے. پروگرام میں آج ہمارے ساتھ مکرم انصر رضا صاحب موجود تھے. ہم آپ کے اور تمام سامعین کے بھی مشکور ہیں جو ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اور کسی نہ کسی رنگ میں اس میں شامل ہوتے ہیں. آج ہمیں کنٹرول پینل پہ انیس احمد صاحب کی تکنیکی خدمات حاصل تھیں. رات 10 سے 12 کے درمیان 5:30 AM پر آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اطاول قدوس طاہر کو اجازت دیجیے. خدا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، احمدیت 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 زندہ باد، احمدیت
احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ آج چراغ ہر گھر میں ہے، آج خوشی ہر دل میں ہے، نئی صدی میں ہم داخل ہیں، شکر خدا کا ہر دل میں ہے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔ پر ہم اسلام کا ہر دم دنیا میں لہرائیں گے، کاٹے چاہے لاکھ قدم بڑھاتے جائیں گے، احمدیت زندہ باد، احمدیت زندہ باد۔